السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 30 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی اور چینی صدور کی 6 سال بعد اہم ملاقات، تجارتی تعلقات میں پیش رفت، ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان۔ جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 6 سال بعد ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات میں بہتری اور عالمی معاملات پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان کئی امور پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ آج مزید معاملات پر پیش رفت متوقع ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ طویل المدتی اور بہترین تعلقات کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ملاقات کے دوران کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دوست اور شراکت دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے باہمی مفادات سے متعلق مسائل پر کھلے دل سے گفتگو ضروری ہے۔ چینی صدر نے بتایا کہ دونوں ممالک کی تجارتی ٹیمیں بنیادی نکات پر پہلے ہی اتفاق رائے تک پہنچ چکی ہیں اور اب دونوں فریقین کو ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین بھی عالمی امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہے۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ اختلافات معمول کا حصہ ہیں، مگر چین امریکہ تعلقات کی مضبوط بنیاد کے لیے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کام جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ چین پر عائد تجارتی ٹیرف کو 57% سے کم کر کے 47% کر دیا گیا ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی کے ساتھ ملاقات نہایت مثبت رہی، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ وہ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کریں گے، جبکہ اس کے بعد صدر شی امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک یوکرین کے مسئلے پر مل کر کام کریں گے، تاہم تائیوان کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ دیگر ممالک ایٹمی تجربات کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ کے لیے بھی مناسب ہوگا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ٹیسٹنگ پروگرام کو دوبارہ فعال کرے، اور اس سلسلے میں ٹیسٹ سائٹس کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ ملاقات کے بعد گفتگو میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کو باہمی تعلقات میں بدلے کے خطرناک دائرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی معیشت سمندر کی مانند ہے، جو ہر طرح کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چین کسی ملک کو چیلنج کرنے یا اس کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنے داخلی نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دیتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے توانائی اور تجارت میں تعاون بڑھانے اور مسلسل بات چیت برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی مذاکرات کے غیر نتیجہ خیز رہنے کے باعث پاکستانی وفد کی آج وطن واپسی متوقع تھی، تاہم ترکیہ کے حکام نے وفد سے استنبول میں قیام بڑھانے کی درخواست کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکام نے بھی سفارتی سطح پر رابطے کیے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ ترکیہ کی خواہش ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے یہ مذاکرات امن اور استحکام کی سمت مثبت پیش رفت ثابت ہوں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے مذاکراتی عمل کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب وہ استنبول میں قیام بڑھا کر بات چیت کا نیا دور شروع کرے گا۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، خارجی کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارج گروہ کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک اہم خارجی کمانڈر سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق باجوڑ کے قریب سیکورٹی فورسز نے خارج کی نقل و حرکت کو بروقت شناخت کیا اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں ان کی اندر اندازی کی کوشش کو
ناکام بنا دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ امجد عرف مزاحم شامل ہے، جو خارجی رہنما نور ولی کا نائب تھا اور افغانستان میں رہ کر پاکستان میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ امجد عرف مزاحم بھارتی اعلی کار تنظیم فتنۃ الخوارج کی راہبری شورا کا سربراہ تھا، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طویل عرصے سے مطلوب تھا۔ حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 18 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ کوئٹہ کے علاقے چلتن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی، جس دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں بھارتی سرپرستی یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوسری کارروائی کیچ کے علاقے بلیدہ میں کی گئی، جہاں فورسز نے دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا سینٹ ضمنی انتخاب، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ خرم ذیشان کی کامیابی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خرم ذیشان نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ نشست سابق سینیٹر شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی، جس پر بدھ کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں پولنگ کا عمل مکمل ہوا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 145 رکنی ایوان میں 137 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا۔ خرم ذیشان نے 91 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی کو 45 ووٹ ملے، 1 ووٹ مسترد کر دیا گیا۔ ایوان میں حکومتی اراکین کی تعداد 92 اور اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 53 ہے۔ کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے نمائندے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نو منتخب سینیٹر خرم ذیشان نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ ہمارا پہلا ہدف بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی ہے، اور آج کی یہ فتح دراصل ان کی جیت ہے۔ نادرا نے عدالتی حکم پر عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان نامزد ہیں۔ تاہم علیمہ خان اور ان کے وکلاء مسلسل 6ٹی بار عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کے دوران دیگر 10 ملزمان اور استغاثہ کے گواہان عدالت میں موجود تھے، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی میں شریک ہوئے۔ عدالت نے علیمہ خان کی مسلسل عدم حاضری پر ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے نادرا سے رپورٹ طلب کر لی۔ نادرا کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ عدالت کے احکامات پر علیمہ خان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسی کیس میں گاڑی کی سپرداری لینے والے ملزم عارف خان کی جانب سے مچلکے جمع نہ کرانے پر عدالت نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے دوبارہ آغاز کے دعوے کے باوجود شمالی غزہ میں ایک اور فضائی حملہ کر دیا، جس سے علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ الشفا ہسپتال کے مطابق بدھ کی شام اسرائیلی طیاروں نے بیت اللہیہ کے علاقے میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسلحہ ذخیرہ کرنے کی ایک جگہ کو نشانہ بنایا
جو مبینہ طور پر اس کے فوجیوں کے لیے فوری خطرہ تھی۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کی صبح جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر بھی تقریباً 10 فضائی حملے کیے۔ یہ کارروائیاں اس وقت ہوئیں جب اسرائیل نے بدھ کے روز جنگ بندی کے دوبارہ آغاز کا اعلان کیا تھا، تاہم فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے حماس کے ایک فوجی کے قتل کے رد عمل میں کیے گئے، ایک الزام جسے حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 211 افراد ہلاک اور 597 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے بولیدہ گاؤں میں در اندازی کی شدید مذمت کی ہے، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حزب اللہ کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ایک میونسپل ملازم تھا جو سوتے ہوئے اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ مقتول نے فوری خطرہ پیدا کیا تھا جس پر گولیاں چلائی گئیں، تاہم حزب اللہ نے اس وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے اسے لبنان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ گروپ کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ نیا جرم براہ راست امریکی ایلچی کے لبنان کے دورے کے بعد پیش آیا، جو واشنگٹن کے دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہر حملہ امریکہ کی مشاورت اور حمایت سے کرتا ہے، اور یہ تازہ کارروائی بھی اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے تاکہ لبنانی حکومت پر امریکی مطالبات تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ بھارتی ریاستی شراکت دار ریفائنری HPCL متل انرجی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں سے خام تیل کی خریداری روک دی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد کیا گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ممکنہ امریکی تجارتی معاہدے کے حصے کے طور پر روسی تیل کی درآمدات میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ کمپنی کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ فیصلہ گزشتہ ہفتے امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے روسی تیل پر اضافی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ HMEL نے کہا کہ اس کی تجارتی سرگرمیاں بھارتی حکومت کی توانائی سلامتی پالیسی کے مطابق ہیں۔ ادھر بھارت میں روسی تیل کی سب سے بڑی خریدار ریلائنس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ وہ نئی امریکی اور یورپی پابندیوں کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں کی حالت زار پر اظہار تشویش۔ کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے ان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین، مشتاق الاسلام اور دیگر کئی رہنما تہاڑ جیل سمیت مختلف بھارتی جیلوں میں برسوں سے جھوٹے مقدمات کے تحت قید ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مشتاق الاسلام کی بینائی انتہائی حد تک متاثر ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کو طبی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی زندگی بچانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ سمندری طوفان میلیسا جمیکا اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد بہاماس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کیٹیگری 3 میں تبدیل ہونے والے اس طوفان سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت شامل ہے۔ بہاماس کے جنوبی علاقوں میں انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ کیوبا میں تقریباً 7 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل اور متعدد سڑکیں بند ہیں۔ جمیکا کے علاقے سینٹ ایلزبتھ میں طوفان سے شدید تباہی ہوئی ہے، جہاں 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں۔ وزیر اعظم اینڈریو ہالنس نے ملک کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے
عالمی امداد کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے طوفان ملیسا سے متاثرہ علاقوں کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی ہے تاکہ امدادی سرگرمیوں کو تیز کیا جا سکے۔ کھیل۔ پاکستان والی بال ٹیم فائنل میں ایران سے شکست کے بعد چاندی کا تمغہ جیت گئی۔ پاکستان کی شاندار پیش رفت کا سلسلہ ایشین یوتھ گیمز میں بدھ کی رات اختتام پذیر ہوا جب ایران نے والی بال کے فائنل میں پاکستان کو تینوں سیٹس میں شکست دے کر طلائی تمغہ جیت لیا۔ یہ پاکستان کا اس ایونٹ میں دوسرا تمغہ ہے۔ اس سے قبل کبڈی ٹیم نے کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ پاکستان والی بال فیڈریشن (PVF) نے کہا کہ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیت کر قوم کو فخر اور عزت بخشی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے فائنل سے قبل کوئی میچ نہیں ہارا اور منگولیا، بحرین، ازبکستان، سعودی عرب اور چین جیسی ٹیموں کو شاندار انداز میں شکست دی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔